الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، میں انہیں اب دعوت سخن دینے والا ہوں۔ ان کا تعلق سدھارتھ نگر یو پی سے ہے۔ فضیلت کی ڈگری جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی سے حاصل کیا۔ آپ نے عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے سن 2002 میں عربی ادب میں گریجویشن کیا۔ سن 2008 میں ممبئی یونیورسٹی سے عربی ادب ہی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ میری مراد شیخ شمیم فوزی صاحب سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان پر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین کرام، اردو پیس کانفرنس میں آج کی نشست میں شریک ہونے والے تمام حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، میں اس اجلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ اگر یہ سوال ہو کہ آج انسانی نسل پر سب سے زیادہ اثر، سب سے بڑی چھاپ کس چیز کی ہے، تو شاید آپ کا جواب ہو الیکٹرانک میڈیا۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے اس ملک کے بہت ہی مشہور لیڈر مہاتما گاندھی، انہوں نے اپنے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا اور فلم انڈسٹری کے شعبے سے شائع ہونے والی ایک فلم راجا ہریش چندر، ایک فلم انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اور ان کی سوانح لکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس ایک فلم کو دیکھنے کے بعد ان کی دلی کیفیت چینج ہو گئی، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ زندگی تو دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے، اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی کتابیں تلاش حق اور دوسری شائع ہوئیں، جسے زمانے نے پڑھا اور دیکھا۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا کتنا زبردست چھاپ چھوڑ رہا ہے ہماری انسانی نسل پر۔ وہ تو زمانہ تھا جب کچھ مورل قسم کی اسٹوریز اور فلمیں نکلتی تھیں جس کا اچھا اثر ہوا مہاتما گاندھی پر، لیکن آج کا زمانہ آپ دیکھ لیجیے، راستے میں چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے، 4 سال کے، کہیں سے بھی میوزک کی آواز آئی بس تھرکنے، ناچنے اور گانے لگتے۔ کس کا اثر ہے؟ الیکٹرانک میڈیا۔ اور نوجوانوں کا تو کہنا ہی کیا، ان میں سے ہر کوئی فلاں فلاں خان بننا چاہتا ہے، کوئی مائک ٹائسن بننا چاہتا ہے، کوئی مائیکل جیکسن بننا چاہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا لوگ بننا چاہتے ہیں۔ کس کا اثر ہے؟ الیکٹرانک میڈیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اچھا بدل عطا فرما دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی اس دنیا میں پیس ٹی وی، اردو، انگلش اور بنگلہ، جس کی ایک اچھی چھاپ لوگوں پر نظر آ رہی، خاص طور سے نوجوان نسل میں بھی کچھ لوگ ابھر رہے ہیں جن میں شوق ہے کہ میں احمد دیداد بنوں،
میں ڈاکٹر اسرار احمد بنوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک بنوں، میں کوئی ذہن بکھا اور وہ خاطر بنوں، یہ ایک اچھا شگون ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی پر ایک چھاپ چھوڑ رہی ہیں۔ تو پھر توحید جس کی تعلیم اتنی زبردست ہے، اس کی چھاپ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ یہ ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے توحید کا مختصر تعارف کرا دوں تاکہ بعد کا موضوع توحید کی چھاپ ہم پر کہاں کہاں کس انداز میں پڑ رہی ہے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، مصدر ہے وحد یوحد توحید، جس کے معنی ہے کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ایک ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب ہم جاننا چاہتے ہیں توحید کیا ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں توحید کا مطلب ہے صرف ایک اللہ کو لائق عبادت سمجھنا، اس کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اس کے اسماء اور صفات میں اس جیسا کسی کو نہ تسلیم کرنا، اور اس کے تمام افعال و اعمال میں اسے یکتا اور بے مثل ماننا۔ اس طرح گویا توحید کو ہم 3 قسموں میں بانٹ کر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک توحید ہے توحید ذات، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ قدیم زمانے سے، زمانے جاہلیت میں اللہ کی ذات میں شرک کے مرتکب ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی نسل بعد نسل انبیاء آئے، کتابیں آئیں، لیکن اللہ کی ذات میں شرک پایا گیا۔ قرآن کی سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 30 اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ایک خاندان ہے، اس کے بیوی اور بچے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کی ذات میں لوگوں نے شرک کیا، اللہ کی ذات میں شرک۔ حالانکہ سورہ اخلاص نے توحید ذات کا بہت اچھے اسلوب میں اس کا تصور پیش کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی بتا دو وہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو نہیں پیدا کیا، نہ وہ کسی کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اس جیسا۔ کتنے اچھے اسلوب میں قرآن نے سورہ اخلاص نے توحید ذات کا تصور پیش کیا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری توحید ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندوں کے تمام معاملات، تمام امور میں مختار کل سمجھنا، اس کا کسی کو شریک اور ساجی نہیں ماننا، کہ اللہ ہی رازق ہے، روزی دینے والا ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی پودے اگانے والا ہے، اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی تندرستی دینے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی سورج کو مشرق سے نکالنے والا، مغرب میں ڈبونے والا ہے۔ یہ تمام کام سب کے سب اللہ رب العالمین، اس میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اس توحید کو کفار قریش، کفار عرب بھی مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر پوچھو ان کفار مکہ سے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر اس بارش سے پودے اگاتا ہے، زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہ اگ پڑتی ہے، کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جا کر کفار قریش سے پوچھو کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب یہی ہے اللہ ہی۔ کفار عرب بھی توحید ربوبیت مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں قرار دیے گئے، بلکہ اسلام نے ان کے خون کو حلال قرار دیا، اس لیے کہ وہ توحید الوہیت، توحید ذات میں شرک کرتے تھے۔ گویا صرف ایک قسم کو مان لینا، باقی قسموں کا انکار کر دینا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں۔ تیسری توحید ہے توحید الوہیت، جو الہ سے بنی ہے، الہ یا الہ، اسی سے الہ ہے اور اسی سے الوہیت، جس کا مطلب ہے
कि जितनी भी किस्म की इबादतें हैं वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए अंजाम देना, चाहे वो रोजा हो, चाहे हमारी नमाजें हो, चाहे ज़कात हो, चाहे सदकात हो, चाहे हज हो, चाहे दुआ हो, चाहे नजर हो, चाहे कुर्बानियां हो, जितनी किस्म की भी इबादतें अल्लाह ने हम पर आयत की हैं सिर्फ एक अल्लाह के लिए अंजाम देना, ये तौहीद उलूहियत। उसमें किसी को उसका शरीक नहीं समझना चाहिए। कुरान ने दस्तूर पेश किया है सूरह अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 25 में, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी नबी भेजे हमने उनको यही वही किया कि माबूद तो सिर्फ मैं हूं, इसलिए मेरी ही इबादत करो, सिर्फ मेरी इबादत करो। जितनी किस्में इबादत की हैं सिर्फ मेरे लिए लायक और ज़ेबा है, उसमें किसी को शरीक न करो। तो गोया तौहीद ज़ात व सिफ़ात, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, अगर इन तीनों को हम अच्छी तरह मानते, इनका इकरार करते हैं, इन पर ईमान रखते हैं, तो हम अल्लाह के एक मुवाहिद बंदे हैं। लेकिन अगर हम मुवाहिद हैं तो उसका कौन सा असर हम पर है, कौन सी छाप हम पर है जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका मुशाहदा कर सकते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और इसी के लिए हमने मौजू छेड़ा है। तौहीद का असर किसी मुवाहिद की जिंदगी में सबसे बड़ा ये होता है कि तौहीद का मानने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, अल्लाह की वहदानियत पर इकरार करने वाला, उसकी जिंदगी में परहेजगारी और दीनदारी आ जाती है। क्यों? इसलिए कि वो जब अल्लाह को मानता है तो उसकी बनाई हुई जन्नत और जहन्नम को मानता है, उसके बनाए हुए यौमे आखिरत जो यौमे जजा वो सजा है उसको मानता है। गोया जजा और सजा का एक तसव्वुर उसके पास मौजूद है। अल्लाह को हर काम का निगरां वो समझ रहा होता है कि अल्लाह से हमारे कोई भी काम, चाहे हम बंद कमरे में कर रहे हों या खुले मैदान में, अल्लाह से ओझल नहीं है। जब ये तसव्वुर बंदे में आ जाता है मुवहिद में, तो उसमें शराफत आती है, उसमें दीनदारी आती है, उसमें परहेजगारी समा जाती है, वो तक़वा शिआर बंदा बन जाता है। देखिए तसव्वुर कुरान ने पेश किया सूरह क़ाफ सूरत नंबर 50 आयत नंबर 16 में, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया है और इंसान के दिल में खटकने वाले वसवसे से भी हम वाकिफ हैं। क्यों? इसलिए कि हम तो उसकी शहे रग से भी ज्यादा करीब हैं। कहां जाएगा वो भागकर, कहां जाएगा वो बंद कमरों में गुनाह करके, कहां जाएगा वो चौराहों पर सरे राह गलतियों का इर्तिकाब करके, हमारी पकड़ में है वो। जब ये तसव्वुर इंसान में आ जाता है तो उसे परहेजगार बना देता है। इसी तरह तौहीद का एक बहुत बड़ा असर ये है कि इंसान, आप देखते हैं समाज और सोसाइटी में चलते फिरते आपका मुशाहिदा है कि जब इंसान को अल्लाह मालो दौलत दे देता है तो उसमें जरा सी अकड़ आ जाती है। वो इतराने लगता है, लोगों के सामने सर उठा कर चलने लगता है, मैं मालदार हूं, बिजनेसमैन हूं, तिजारत हमारी अच्छी खासी चल रही है, मैं फलां और फलां साहूकार हूं। अकड़ आ जाती है। अल्लाह ने इल्म और नॉलेज दिया है और बस इतराते हुए नजर आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी कुर्सियां और अच्छे ओहदे उसे दे दिए हैं, बस वो लोगों पर जुल्म ज्यादती करता हुआ नजर आता है। लेकिन ये किसका हाल है? उस इंसान का जो अल्लाह की वहदानियत पर पक्का यकीन न रखता हो। वो इंसान जो सच्चा और पक्का मुवहिद है, वो कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा इल्म और नॉलेज वाला क्यों ना हो जाए, कितने बड़े ओहदे और कुर्सियों का मालिक क्यों ना बन जाए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कुर्सियां उसे क्यों ना मिल जाएं, इसके बावजूद आजिजी, इनकिसारी, हम्बलनेस, तवाज़ो, खाकसारी, ये उसकी सिफात बन जाती है। वो खाकसार नजर आता है, वो आजिजी और इनकिसारी बरतता हुआ नजर आता है, लोगों के साथ मिलनसार नजर आता है। हालांकि है मालदार, हालांकि है साहूकार, हालांकि है आलिम फादिल, हालांकि है अच्छे ओहदे और कुर्सियों का मालिक, लेकिन बहुत ही हम्बल पर्सन। क्यों? तौहीद का असर है। इसलिए कि वो जानता है कि तमाम किस्म की इज्जत और शौकत उसका मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, ये उसी का हक है, ये तो अल्लाह की नेमतें हैं जो उसने हमें दिया है, हम उस पर क्यों इतराएं? हमारा हक कहां बनता है? ये तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अगर हम अकड़ेंगे, इतराएंगे, सर उठाकर चलेंगे तो अल्लाह छीन लेगा, नेमतों से महरूम हो जाएंगे। इस तरह इंसान की जिंदगी में खाकसारी आ जाती है, आजिजी और इनकिसारी बरतता हुआ नजर आता है। आप सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 139 पढ़ेंगे। कुरान ये तसव्वुर पेश करता है तमाम किस्म की इज्जत और शौकत
اس کا مالک اللہ ہے. فإن العزة للہ جمیعا، تمام قسم کی عزت اللہ کے لیے. آپ سورہ جاسیہ پڑھیں گے، سورۃ نمبر 45 آیت نمبر 37. اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بس تمام قسم کی بڑائی تو اسی ایک ذات کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. تو بڑائی اے انسان تیرا حق کہاں سے ہوئی؟ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، بڑائی تو اللہ کی صفت ہے، بڑائی تو اللہ کو زیبا ہے. تجھے نعمتیں اللہ نے دی ہے تجھے آزمانے کے لیے، تو اگر اترائے گا اللہ چھین لے گا. تو بندہ خاکسار بنتا ہے، دعا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے بادشاہت والے، اللہم مالک الملک، اے تمام بادشاہتوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر. ایک مومن کی، ایک موحد کی، ایک توحید پرست کی یہ دعا ہوتی. تو یہ دوسرا اثر ہے انسان کے انفرادی زندگی میں توحید کا. ایک اور بڑی چھاپ موحد کی زندگی میں یہ آتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو اچھی طرح سے ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ حق پر ہوتے ہوئے کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے اور اس کو حق بات سے غلط راستے پر لے جانا چاہے تو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا. وہ پنگا لینے کے لیے تیار رہتا ہے. میں حق پر ہوں. تمہاری کرسی اور عہدے اپنی جگہ، تمہاری مالداری اپنی جگہ، تمہارا علم اور نالج اپنی جگہ، تمہاری پاور اور طاقت اپنی جگہ، تمہاری سیکورٹیاں اپنی جگہ، تمہاری ملٹری اور فوج اپنی جگہ، لیکن میرا حق اپنی جگہ ہے، میں ٹل نہیں سکتا. توحید کی وجہ سے بہادری، شجاعت اور دلیری انسان میں آ جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہے. اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ انسان کا، ایک موحد کا ایمان ہوتا ہے. اور اسی بات کو قرآن نے پیش کیا ہے سورہ فاطر سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 13 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. لوگو وہی اللہ تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے. لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور سن لو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لات ہو، منات ہو، عزا ہو، ہوبل ہو، تمہارے دیوی اور دیوتا ہوں، فلاں اور فلاں ہو. سن لو ما یملکون من قطمیر، ایک دن کا اس کے بھی یہ مالک نہیں. اگر ایک تنکے کے یہ خود مالک نہیں ہے تو کسی کے نفع اور نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ یہ موحد کا ایمان ہے. اس لیے موحد سچائی پر ہوتے ہوئے اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دلا نہیں سکتی. اس میں بہادری، توحید اس میں دلیری پیدا کر دیتا ہے. توحید کا عقیدہ اس میں شجاعت اور بہادری پیدا کرتا ہے. آپ اگر توحید پرستوں کی دلیری اور شجاعت کے واقعات سننا چاہیں تو ایک خطیب سناتا جائے اور بس آپ سنتے جائے، رات ختم ہو جائے گی، واقعات ختم نہیں. لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی موحد کی زندگی میں اس کی چھاپ کس قدر نظر آتی ہے. وہ کس قدر دلیر اور بہادر ہوتا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتا اگر وہ حق پر ہے. ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 باب غزوۃ الرجی، غزوہ رجی کا باب، چیپٹر. یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. ایک صحابی رسول حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی چہیتے صحابی ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا ایک گروپ بنایا، ان میں زید بن دسنہ بھی تھے، اور کہا جاؤ مدینے کے اطراف میں پتہ لگاؤ کہیں سے کوئی ایسا حملہ وغیرہ تو نہیں ہونے والا، ذرا جاسوسی کرو، پتہ لگاؤ. کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، یہ فون، یہ موبائلز اور یہ ٹیلی ویژن سے ساری خبریں نہیں ملتی تھی لوگوں کو. لوگ دور دراز کا گھوڑوں سے، اونٹوں سے سفر کر کے جاتے اور پتہ لگایا کرتے تھے کہیں سے کوئی خطرہ تو نہیں. اللہ کے رسول نے بھیجا جاؤ ذرا پتہ لگاؤ. اتفاق سے جاتے ہوئے زید بن دسنہ اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ قبیلے بنو لحیان کے لوگوں کے ساتھ پھیر لیے گئے. قبیلے بنو لحیان یہ راستے میں آباد تھا جو غیر مسلم تھا،
काफिर लोग थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं थे। उन्होंने घेर लिया। बहरहाल इन जाबाजों ने मुकाबला किया। जैद बिन दसेना के 8 साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इत्तेफाक से जैद बिन दसेना जिंदा बचे, उनके एक और साथी खुबैब बिन अदी। इन दोनों को कबीले बनु लहयान ने गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर के मक्के के बाजार में बेच दिया। उस जमाने में गुलामी का यह भी रिवाज था कि लोग किसी को गिरफ्तार करते थे, अपने अंडर में लेने के बाद, अपनी मिल्कियत में लेने के बाद जाकर बाजारों में बेच देते थे, उनको लोग गुलाम बना लिया करते। जैद बिन दसेना को इत्तेफाक से मक्के के एक शख्स सफवान बिन उमैया ने खरीदा, जो मुशरिक था, ताकि वो उन लोगों का बदला चुका सके इनको कत्ल करके, जो बद्र में शहीद हुए थे, मारे गए थे। बद्र में जिनको मुसलमानों ने कत्ल किया था, उनका बदला ले सके। सफवान बिन उमैया ने हुदूद हरम में जैद बिन दसना को कैद रखा और एक दिन अपने कुछ लोगों के साथ उनको हुदूद हरम से बाहर निकाला। चलो मक्तल चलते हैं, आज जैद बिन दसना का खून बहाया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। इत्तेफाक से उस वक्त अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में फतेह मक्का के मौका पर इस्लाम लाए, वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। ये भी गए, चलो हम भी इस कत्ल में शरीक होंगे, हम भी देखेंगे तमाशा जैद बिन दसना के कत्ल का। सरे मक्तल ले जाया गया, कत्ल गाह ले जाया गया जैद बिन दसना को, इस शेर रसूल को खड़ा कर दिया। कत्ल से पहले हजरत अबू सुफियान आते हैं, जो उस वक्त काफिर थे, बाद में अल्लाह ने हिदायत दी फतेह मक्का के मौका पर। पूछते हैं, ऐ जैद, वल्लाही उनशिदु का बिल्लाह, मैं अल्लाह का हवाला देकर तुझसे पूछता हूं, जैद बता, सही सही बता, क्या तू नहीं चाहता कि आज हम तुझे रिहाई दे दें, तुझे तेरे बीवी और बच्चों में अमनो अमान के साथ पहुंचा दे और तेरे कायद और रहबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला करके तेरी इस जगह पर खड़ा कर दे और उन्हें तेरी जगह पर कत्ल कर दे, तुझे नजात दे दे, क्या नहीं चाहता? उनशिदु का बिल्लाह, अल्लाह का हवाला देकर तुझसे पूछता हूँ, सच सच बताना, तेरे दिल में क्या मचल रहा है? जैद बिन दसना कहते हैं, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मुझे यहाँ से हटाकर मेरे घर बार में पहुंचा दिया जाए और मेरे प्यारे हबीब जनाब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर इस जगह पर खड़ा किया जाए, उनके पांव में कांटा